لیکن ابھی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور آج جو پہلا سوال میرے پاس ہے ڈاکٹر صاحبہ، وہ میں یہ چاہتی ہوں کہ احادیث طیبہ کی روشنی میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق اور آپ کے صحابی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان فرمائیں۔ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ پاک جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان احسن الناس، اجمل الناس، صاحب حیا، صاحب وفا، صاحب النبی فی الجنہ، سبحان اللہ، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے ساتھ دو کا انصاف بڑا لگا ہوا ہے، نورین، ذل نورین، ذل ہجرتین، یہ اعزاز بھی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ یہ یا نون کی انڈیکیشن دے دیا آپ نے انڈائریکٹلی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیں نا، صوفیاء کہتے ہیں کہ کچھ سعادتیں ایسی ہیں، نہ زور نظر نظاری، واہ، نہ زور نظر نظاری۔ نظاری، تو یہ سعادت ملی ہے السابقون الاولون کو، عشرہ مبشرہ کو، اللہ تو چاروں خلفاء کو، کہ وہ چنے گئے وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہے، حضور کی محبت کے حقدار ٹھہرے، حضور کے ساتھ پروانوں کی طرح رہے، اور جن کے ذریعے دین کی حفاظت ہوئی اور ہم تک پہنچا دی۔ اللہ نے ان سے یہ کام لیا، یہ سعادت بخشی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پاک سے شروع کروں گی کہ آپ نے فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق جنت میں ہے، اور میرا رفیق، میرے رفیق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حیا کے وصف کا ذکر کیا۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے تکلف ہیں اپنے حجرہ مبارکہ میں، سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق بھی آئے، حضرت ابوبکر صدیق بھی آئے، آپ اسی طرح سے بے تکلفی سے رہے، استراحت میں ہیں۔ جب پتہ چلا کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے ہیں تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے اپنے کپڑے مبارک درست کیے۔ تو جب حضرت عثمان غنی آئے، بات کی، چلے گئے، تو سیدہ ام المومنین نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے حیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں صاحب حیا ہیں وہ، کہ حیا کا نام آئے تو سیدنا حضرت عثمان غنی کا نام آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کامل الحیاء والایمان۔ بے شک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک، آپ ذو النورین تو ہیں، دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آپ نے پہلی ہجرت کی، کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جن نے ہجرت کی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان قربان ہو اپنے آقا پر، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دامادی کا شرف بخشا ہے، صرف ایک بیٹی کے ذریعے نہیں بلکہ دوسری بیٹی بھی پھر دی۔ کیا بات ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو آپ بنو امیہ کے اس سردار خاندان سے تعلق ہے، نسب بھی اعلیٰ ہے، مال بھی ہے، جاگیر بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو بنو امیہ کے عمومی جو سردار ہیں گردنیں اکڑی رہتی ہیں، مگر آپ کے پاس اسلام کی دعوت پہنچی اور آپ نے فوراً قبول کی، گویا حضور کی غلامی کو سرداری پر ترجیح دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حلقے میں فوراً شامل ہوئے۔ جیسے آپ نے بھی بتایا کہ چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے، تو آپ اس مکہ پاک کی فضا کو ذہن میں لائیں جہاں سرداروں کی گردنیں تو اتنی اونچی رہتی ہیں، اپنے جیسا کسی کو سمجھتے نہیں ہیں، تو آپ پہلے فرد ہیں بنو امیہ میں سے جو اسلام لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ٹھہرے، شہادت کی خوشخبریاں ملیں، جنت کی خوشخبریاں آپ کو عطا ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں اور توجہ کا مرکز بھی رہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک بریک لے رہے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔